سورۃ الشمس، اس کا بنیادی ہم مضمون دیکھ لیتے ہیں جو سینٹرل تھیم ہے. سینٹرل تھیم جیسے کہ بھی ترجمہ آپ نے کیا، آپ کو اندازہ ہوا کہ خیر اور شر انسان میں الہام شدہ ہے، ودیت شدہ ہے. اللہ نے انگرین کیا ہوا ہے انسان کے اندر خیر اور شر کو، پہچان اس کی. اور جس کا اسلوب ہے، جس کا سٹائل ہے، وہ تضاد کا ہے کہ دو کانٹرڈکٹنگ چیزوں کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں. ذیلی مضامین میں جو سب ہیڈنگز ہیں، پہلا ہے کائنات کی عظیم نشانیاں، نمبر 2 انسانی اختیار، اور نمبر 3 ہے سمود کی سرکشی، کہ سمود کیسے سرکش ہو گئے تھے. زمانہ نزول علماء کہتے ہیں اس کا تقریباً 4 یا 5 نبوی ہے، یعنی مکے کا دوسرا دور، کہ جب قریش جو تھے وہ قوم سمود کی طرح بڑے سرکش ہو گئے تھے، آؤٹ آف کنٹرول ہی ہوئے چلے جا رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها، سورج اور اس کی دھوپ کی قسم. سورج کو اس کی روشنی سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ کسی نے اپنے سر کی آنکھوں سے تو آج تک دیکھا نہیں سورج کو. ہاں کچھ گیجٹس وغیرہ سے دیکھ لیا ہے، لیکن پہچانا بہرحال وہ دھوپ سے جاتا ہے. عام لوگوں کی بات کی جا رہی ہے. قرآن خالی چند علماء کے لیے تو نازل نہیں ہوا، عوام کے لیے آیا ہے اور علماء کے لیے بھی آیا ہے. تو سورج اور اس کی دھوپ کی قسم. والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے. قمر سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے. اگر یہ سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ نہ کرتا تو نظر ہی نہ آتا. تلاہا. والنہار اذا جلاہا، اور دن کی قسم جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے. دن سورج کو پوری طرح ظاہر کر دیتا ہے. واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی قسم جبکہ وہ سورج کو ڈھانپ لیتی ہے. اب دیکھیں یہاں پر کچھ سائنٹیفک ٹرمز میں بات نہیں کی جا رہی. یہ نہیں کہا جا رہا کہ سائنٹیفکلی کیا ہو رہا ہے. ایک عام انداز ہے بات کرنے کا جو کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بیٹھ کے، کہ رات آتی ہے تو سورج تو ہمیں نظر نہیں آتا. تو وہ ایک طرح کے جیسے ایک شاعرانہ انداز ہوتا ہے بات کرنے کا. تو ایسے فرمایا گیا کہ رات جس نے کہ سورج کو کور کر دیا، ڈھانپ دیا اس کو، ایک طرح سے اندھیری کی چادر سورج پر ڈال دی. والسماء وما بناہا، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو قائم کیا. تو یہاں والسماء قسم آسمان کی، اور ما یہاں پر اصل میں علماء کہتے ہیں 2 طرح سے آ رہے. ایک ماں جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، وہ والد وما ولد، کیا پڑھا تھا وہاں ہم نے؟ ماں کس کے لیے آیا؟ وما ولد، تعجب کے لیے کہ باپ ابراہیم علیہ السلام اور کیا بیٹا تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ماں کبھی کبھی کس کے لیے آتا ہے؟ تعجب کے لیے، کسی سے بے حد امپریس ہو کر کوئی بات کہی جائے، بہت تعریف کے طور پہ، تعجب کے طور پہ. تو یہاں بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ سمائی قسم آسمان کی، وہ اور ماں کیا بنایا ہے اس کو، تخلیق کی طرف، کہ کیا بنایا گیا ہے یہ آسمان. حیران ہو جائے انسان، اتنی بڑی اپنے سر کے اوپر چھت جب دیکھتا ہے اور کوئی ستون بھی نہیں جس نے کہ سپورٹ کیا ہوا ہے اس کو، تو حیران ہو جاتا ہے کہ کس کی قدرت نے اس کو بنایا ہوگا. تو یہاں پر حیرت اور تعجب کس چیز کے اوپر ہے؟ بناوٹ کے اوپر، کیا بنایا اس کو. ایک فلاسفر تھا KANT، کانٹ اس کا نام تھا. اس نے کہا کہ میں نے اللہ کو 2 چیزوں سے پہچانا. ایک اس نے کہا تھا کہ the starry heavens above and the moral law within، سر کے اوپر تاروں بھرا آسمان اور اپنے اندر اخلاقی حص. اس سے میں نے جان لیا کہ خالق کا ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ چیزیں وجود میں آ نہیں سکتی تھیں. ایک ماں کا مطلب کیا ہوا یہاں پر؟ تعجب، کہ کیا بنایا ہے یہ. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں ماں دراصل من کے معنوں میں آ رہا ہے. قسم آسمان کی اور جس نے بنایا اس کو،
یعنی کہ اللہ تعالی کی، خالق کی شان بیان کی جا رہی ہے. والارض، اور زمین کی، وما طحاها، اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو بچھایا. اب دیکھیں یہ ماں وہی طریقہ آ رہا ہے کہ یا تو ماں ہوگا تعجب کے لیے کہ قسم ہے زمین کی، اور کیا بچھایا اس کو. حیران ہوتا ہے انسان دنیا کو دیکھ کے، کیا ویرائٹی ہے، کیا رنگا رنگی ہے، کیسے الگ الگ موسم، الگ الگ علاقے، کہیں ریگستان ہے، کہیں نخلستان ہے، کہیں زمین زرخیز ہے، کہیں کچھ اور کہیں کچھ. ہر جگہ مخلوق بس رہی ہے. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اس کا اپنا انوائرمنٹ دیا ہوا ہے، اس کا اپنا ایکو سسٹم ہے، گزارا کر رہی ہے ہر مخلوق. تو یہ حیرت کے لیے بھی آیا وما طحاها، اور کیا بچھایا اس کو. یا پھر یہ ماں کس کے لیے بھی آ سکتا ہے؟ من کے لیے. اور جس نے بچھایا اس کو، اس میں اللہ کی قدرت کی طرف اشارہ ہے. تو یہ متضاد چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، زمین اور آسمان، اور چاند اور سورج، دن اور رات. تو ہیں تو سب متضاد، ہے تو سب دراصل ایک دوسرے کے اپوزٹ، لیکن بہرحال اس تضاد میں بھی توازن ہے اور ہم آہنگی ہے. توازن بھی ہے، ہم آہنگی بھی ہے. ہیں تو کنٹراسٹنگ چیزیں، لیکن بیلنس بھی ہے، ہارمنی بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں. تو یہ تخلیق کو تم دیکھو اور خالق کا سوچو. یہ تم تدبیر دیکھو، پلاننگ دیکھو، اور پلانر کے بارے میں سوچو. تدبیر دیکھو کیا چل رہی ہے دنیا، کیسے نظام چل رہا ہے، اور مدبر کی تم یہاں پر تدبیر دیکھو، سوچو اس کے بارے میں، مدبر کے بارے میں. حکمت دیکھو، رات کی اپنی، دن کی اپنی حکمت ہے، سورج کی اپنی اور چاند کی اپنی حکمت ہے، اندھیرے کا اپنا فائدہ اور روشنی کا اپنا فائدہ. تو حکمت دیکھو، حکیم کے بارے میں غور کرو، کتنا وائز ہوگا وہ جس نے بنایا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک میکروکازم دکھا دیا ہے نا، کائنات کی طرف ہماری توجہ کرائی ہے. تو یہ کائنات کی تخلیق ایک طرف ہے اور انسان کی تخلیق ایک طرف ہے. اتنا اہم ہے انسان، اب اس کا ذکر آ رہا ہے. قسم کھائی گئی ہے وَنَفْسٍ، اور نفس کی قسم، نفس انسانی کی قسم، وَمَا سَوَّاهَا، اور اس ذات کی قسم جس نے کہ اس کو ہموار کیا. تو یہ ماں پھر دو معنوں میں آ رہا ہے. کیا دو معنی ہیں؟ ایک معنی کیا؟ تعجب، اور دوسرا کیا؟ جس نے اس کو بنایا. اللہ کی خلاقی پر تعجب ہے اور نفس پر بھی ہے کہ کیا چیز ہے جو اللہ نے بنائی ہے. ماں کے دو میننگز آ رہے ہیں. ایک ہے اس میں سرپرائز کا ایلیمنٹ ہے، تعجب کہ کیا بنایا ہے نفس کو. تو اس پہ ایمفیسس کس پر ہے؟ کریشن کے اوپر، کہ کیا چیز ہے بھائی یہ. جیسے مثال کے طور پہ میں کہوں کہ بھائی کیا پین ہے یہ، تعجب سے میں کہہ رہی ہوں. ایمفیسس کس پر ہے؟ پین کے اوپر. میں کہہ رہی ہوں کس نے بنایا اس پین کو، ایمفیسس کس پر ہے؟ بنانے والے کے اوپر. تو تھوڑا سٹل ڈفرنس آ جاتا ہے. بعض دفعہ کریٹر کے اوپر ایمفیسس ہے، بعض دفعہ کریشن کے اوپر ایمفیسس ہے. اور قسم ہے نفس کی، انسانی نفس کی، اور جس نے بنایا اس کو. آپ دیکھیں پچھلی ساری چیزوں پہ ال لگا ہوا ہے. شمس پہ، قمر پہ، نہار پہ، لیل پہ، سما پہ، ارتھ پہ. نفس پہ نہیں ہے، یہ بغیر ال کے ہے. تو یہ جو بغیر ال کے آیا ہے نفس، یہ اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے. وہ سب ایک طرف، یہ ایک طرف، اس کی عظمت کے لیے آیا ہے. کتنا عظیم ہے نفس انسانی، کتنا اہم ہے نفس انسانی. کیسے اس کو اللہ تعالیٰ نے معتدل، سیمیٹریکل، بیلنس بنایا ہے. ابھی جو نفس کی بات ہے، تو اب دیکھیں بہت سی تہذیبیں، بہت سی سویلائزیشنز میں انسانی قوتوں کے توازن کی بات کی جاتی ہے، بیلنس کی بات کی جاتی ہے. کہتے ہیں نا کہ اپوزنگ فورسز ہیں انسان کے اندر. ین یان سنا ہے آپ نے؟ وہ کہتے ہیں ین یان ہوتا ہے انسان کے اندر. یا جیسے اسپرچویلٹی ہے اور اینیمل انسٹنکٹس ہیں، روحانیت ہے اور بہیمیت ہے. یہ تو یہ انسان کے اندر یہ کنٹراسٹنگ چیزیں موجود ہیں. تو نفس دراصل انسانی نفسیات، انسانی شخصیت کی طرف ہمیں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے. ہیومن سائیکالوجی کی بات کی جا رہی ہے. نفس، نفسیات لفظ اسی سے نکلا ہے.
سب سے زیادہ ہماری نفسیات کو کون جانتا ہے؟ جس نے کہ نفس کو بنایا. اور فلسفی میں سب سے بڑی جو مسٹری ہے، بگیسٹ ہیومن مسٹری، وہ ہمارا فزیکل سسٹم نہیں ہے، ہمارا سائیکولوجیکل میک اپ ہے. کیا چیزیں ہیں جو ہماری نفسیات پہ اثر انداز ہوتی ہیں، اس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے. ہیومن پرسنالٹی از اے ہیوج مسٹری. پرسن اینڈ پرسنالٹی، یہ دو چیزیں الگ ہیں. کہتے ہیں نا کہ دا پرسن بیہائنڈ دا پرسنالٹی، جیسے کہا جاتا ہے. تو وہ شخصیت جس کو ہم کہتے ہیں، شخص الگ ہے، شخصیت الگ چیز ہے. تو یوں سمجھے کہ ایک طرح سے نفس کا جو یہاں پہ ذکر آیا ہے وہ شخصیت کے لیے آ رہا ہے کہ ہیومن پرسنالٹی کیا ہے اور کیا کیا رکھا اللہ نے اس میں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس میں الہام کر دی، ڈال دی اللہ نے اس کے اندر. خیر اور شر دونوں چیزیں موجود ہیں انسان میں. خیر کا نور اپنی جگہ، شر کا اندھیرا اپنی جگہ. تو اللہ تعالیٰ نے انگرین کر دیا انسان کے اندر، ہمارے جینیٹک میک اپ میں اللہ تعالیٰ نے پہچان اور اس کی شناخت ڈال دی ہے، ریکگنیشن ڈال دیا، کیا اچھا ہے کیا برا ہے. بتا دیا اللہ نے ہم کو، گفٹ کر دیا اللہ نے یہ ہم کو. ہم نے ارن نہیں کیا، ہم نے سیکھا نہیں. ہم کہتے ہیں نا گٹ فیلنگ، گٹ فیلنگ آتی انسان کو، یہ بات غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے مجھ کو. انسٹنکٹیولی پتا ہے اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے. اور دیکھیں یہ جو بچہ ہے، بچہ ذرا سمجھدار ہوتا ہے، اس کی انسٹنکٹ جاگ جاتی ہے. اس کو پتا ہے کہ ماں نے مجھ کو اس کام سے منع کیا ہے تو مجھ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. کرتا پھر بھی کہ نہیں کرتا. اماں نے منع کیا تھا چاکلیٹ نہیں کھانی، کھائے گا کہ نہیں کھائے گا؟ کھائے گا، لیکن کیسے کھائے گا؟ چھپا کے کھائے گا. اور چاکلیٹ منہ پہ لگی ہوگی اور کہے گا میں نے تو نہیں کھائی. تو وہی والی بات ہے کہ بیبی بیبی یس ماما کا جو پویم ہے، ایٹنگ شوگر نو ماما، تو کہتے ہیں ٹیلنگ لائز نو ماما. اوپن یور ماؤتھ، منہ کھولا تو منہ میں چینی بھری ہوئی ہے ساری. تو وہ کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ انسٹنکٹ ہے، اس کو پتا ہے میں نے غلط کام کیا ہے. کیوں چھپاتا ہے؟ پتا ہے میں نے غلط کام کیا ہے. تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے ودیت کر دی ہے انسان کے اندر فسق و فجور کی پہچان اور تقوی کی پہچان. تو فائدے میں کون رہا؟ قد افلح من زکاها، یقیناً فلاح پا گیا جس نے کہ نفس کا تزکیہ کر لیا. قد آتا ہے ماضی کے لیے، افلاح بھی آتا ہے ماضی کے لیے. آلریڈی کامیاب ہے وہ شخص، آلریڈی سکسیسفل ہے. پرسکون ضمیر کی ہم نے بات کی تھی. اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی فلاح نہیں ہے. اچھا انسان بننا اعلیٰ ترین مقصد ہے. محنت کرنی چاہیے اس کے لیے. پہچانے اپنے آپ کو. کسی کی نظر میں اچھے لگیں گے تو بعد میں، پہلے اپنی نظر میں تو اچھے بنے، اپنی نظر میں تو قابل عزت بنے. جھوٹ بول کے اور دھوکہ دے کے اور والدین کو تنگ کر کے اور بے حیائی کے مظاہرے کر کے ضمیر کو اذیت دیتے ہیں، روح کو تکلیف پہنچاتے ہیں. حقیقت ہے یہ. تبھی بے چین رہتے ہیں ایسے لوگ، خوش نہیں رہتے، فلاح نہیں پا سکتے. اور ہم دیکھ رہے ہیں، سب پتہ ہے. آج تو ہم کو سوشل میڈیا کا اللہ بھلا کرے، سب کا کچا چھٹا نکال کے اس نے رکھ دیا. فلاح کس نے پائی؟ من زکاہا، جس نے پاک کر لیا اپنے آپ کو، اس پہچان کو جس نے بڑھایا. اور اللہ نے باقی ہدایت جو بھیجی، کتاب اور رسول، اسی پہچان کے لیے بھیجی کہ اپنے آپ کو پہچانو اور اپنا تزکیہ کرو. وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا، اور نامراد ہوا جس نے اس کو دبا دیا. یہ دساہا کا لفظ بھی دیکھیں، مٹی میں دبانے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ کسی کو. آلریڈی ناکام ہے، قد خواب، آلریڈی نامراد ہے. آخرت میں تو برباد ہوگا سو ہوگا، آلریڈی برباد ہو چکا. جس نے اپنے ضمیر کو مار ڈالا، اپنی روح کو دفن کر دیا جسم کے اندر. دسا کا مطلب ہوتا ہے نا مٹی میں دبانا. جسم کس سے بنا ہے؟ مٹی سے. تو روح کو جسم میں دفن کر دیا ہے، اس کی انسانیت مر گئی ہے.
کوئی موریلٹی نہیں ہے اس کے اندر، اب کوئی اخلاقیات نہیں ہے، اب یہ انسان نہیں ہے، یہ مقبرہ ہے، لٹرلی چلتی پھرتی قبر ہے، چلتا پھرتا مقبرہ ہے یہ۔ اللہ کہہ رہا ہے قد خاب من دساہا، جس نے اپنی اخلاقیات کو دفن کر دیا اس کا خالی جانور بچ گیا، انسان مر گیا اس کے اندر کا۔ شاعری کی باتیں نہیں ہیں کہ اندر کا انسان مر گیا، حقیقت ہے کہ لوگوں کے اندر کی انسانیت مر جاتی ہے۔ فرعون ایسی فرعون نہیں بنا ہوگا، ہٹلر ایسی ہٹلر نہیں بنا ہوگا جب تک اندر کے انسان کو نہ مارا ہو اس نے۔ تو دفن کر دیا انہوں نے اپنے اندر کی انسانیت کو، اپنے ضمیر کو مار ڈالا، جسم کے تقاضوں نے بالکل روح کو دبا دیا، دنیا کی محبت نے بالکل آخرت سے غافل کر دیا، اور شیطان نے بالکل اللہ سے دور کر دیا۔ تو یہ انسانوں کا معاملہ۔ اب ایک پوری قوم کا ذکر ہے جس نے کہ اپنے آپ کو برباد کیا۔ فرمائے کذبت ثمود بطغواہا، سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا۔ یہ ریزن دیکھیں کیوں جھٹلایا؟ کیا بات غیر معقول تھی؟ کلیئر نہیں کر پا رہے تھے ان کے رسول؟ عجیب عجیب باتیں بتا رہے تھے؟ نہیں، فطرت کی پکار سنا رہے تھے۔ ضمیر اندر سے پکارتا ہے، انڈیویجولز کا ہوتا ہے، رسول کلیکٹیو کانشنس ہوتے ہیں، اجتماعی ضمیر ہوتے ہیں قوموں کا، وہ باہر سے پکار رہے ہوتے ہیں۔ دو پکاروں کو اگنور کرنا، اندر کی فطرت کی پکار کو بھی اگنور کیا اور رسول کی پکار کو بھی اگنور کیا۔ ریزن ریبل وداؤٹ کاز، بس بلا وجہ طغیانی چاہیے تھی ان کو، سرکشی کرنی تھی، بس دیٹس اٹ، کوئی اور ریزن ہی نہیں، سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا۔ اور ایک تغوا کا مطلب علماء نے عذاب بھی لیا ہے کہ انہوں نے عذاب کو جھٹلایا۔ کذبت ثمود بطغواہا، سمود نے عذاب کو جھٹلایا تھا۔ سورہ الحاقہ میں آتا ہے فَأَمَّا ثمود، تو جہاں تک سمود کا تعلق ہے فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، وہ طاغیہ سے ہلاک کیے گئے۔ تو طاغیہ اور تغوا ملتا جلتا ہے، تو یا تو عذاب کو جھٹلایا یا سرکشی کی وجہ سے رسول کو جھٹلا دیا۔ تو سمود کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ عربوں کے ہاں یہ جانا پہچانا واقعہ تھا، ان کی تاریخ کا حصہ تھا یہ واقعہ۔ کیا ہوا تھا؟ اذ انبعث اشقاہا، جب اس قوم کا سب سے شقی آدمی کھڑا ہو گیا۔ اشقا، بدترین قوم کا بدترین انسان، ورسٹ آف دا ورسٹ۔ روایات میں اس کا نام قدار آتا ہے، قاف دال الف را، قدار، قدار بن سالف، قاف دال الف را بن سالف، سین الف لام فا۔ اس نے انیشیٹو لیا۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، ان کے رسول نے ان سے کہا تھا یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کا پانی پینا ہے، یعنی ٹچ نہیں کرنا اس کو، تم ہاتھ مت لگانا اس اونٹنی کو۔ معجزے کے طور پہ سمود کو اونٹنی دکھائی گئی تھی، انہوں نے خود معجزہ مانگا تھا کہ ہمیں اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکال کے دکھاؤ، تو ان کے رسول نے دکھا دی، صالح علیہ السلام نے، اللہ نے ان کے ہاتھ پہ معجزہ دکھا دیا۔ اتنا بڑا معجزہ خود مانگا، دیکھ لیا، تب بھی نہیں مانے۔ کیا کیا؟ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ کس نے مار ڈالا؟ وہ جو بدبخت ترین انسان تھا، قدار بن سالف، اس نے انیشیٹو لیا، پوری قوم کی بیکنگ، پوری قوم کا اپروول حاصل تھا، پاپولر سپورٹ سے کام کیا تو ایک آدمی نے، لیکن سب کی سپورٹ حاصل تھی اس کو۔ تو بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ کوئی خرابی، کوئی برائی، اس کا پوٹینشل لوگوں میں، ماسز میں، نیشنز میں موجود ہوتا ہے، برائی کا پوٹینشل موجود ہوتا ہے، لیکن وہ دبا رہتا ہے۔ بعض دفعہ اس پوٹینشل کو ایکچولائز کرنے والے چند لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جو اس خرابی کو اپیرنٹ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بے حیائی، لوگوں میں ہے ایک رجحان بے حیائی کا، فحش چیزوں کا، اچھا لگتا ہے ان کو، لیکن کیا ہوتا ہے وہ دبا رہتا ہے رجحان۔ کچھ لوگ بیڑا اٹھاتے ہیں اور وہ اس بے حیائی کو واضح کر کے سامنے لے آتے ہیں
اور لوگوں کو اچھی لگنے لگ جاتی ہے، تو لوگوں کی خباثت چھپی ہوئی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس ایک شقی انسان کی وجہ سے کیا ہوا؟ اللہ کا عذاب تو آیا۔ تو یہ محاورہ بن گیا تھا عربوں میں، وہ کہا کرتے تھے کسی کی بدبختی کے لیے، کسی کی نحوست ریچڈنس کے لیے کہتے تھے اشأمو من قدار، کہ قدار سے زیادہ منحوس ہے یہ تو بھائی، قدار سے زیادہ ریچڈ ہے۔ یہ محاورہ بن گیا تھا ان کے یہاں، اشأمو من قدار۔ تو جب ایک آدمی نے انیشیٹو لے لیا، جو برائی دبی ہوئی تھی اس کو کھول کے سامنے لے آیا، تو عذاب بھی اللہ تعالیٰ کا ظاہر ہو گیا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ، آخر ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر آفت توڑی، فَسَوَّاهَا، ان کو پیبند خاک کر دیا، فلیٹ کر دیا اللہ نے ان کو۔ اور دم دم کے اندر دیکھیں مسلسل ہے، تسلسل ہے اس کے اندر، زلزل جیسے ہے، زلزلہ، ہلتا 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 رہا کچھ، دم دمہ برستا رہا برستا رہا برستا رہا اللہ کا عذاب ان پر، فَسَوَّاهَا، فلیٹن کر دیا ان کو۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، کوئی اللہ سے وجہ نہیں پوچھ سکتا، ایکسپلینیشن کال نہیں کر سکتا، نہ اللہ کو ڈر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، وینجفل گاڈ کہنے لگ جائیں گے، وائی ڈڈ گاڈ ڈو دس کہنے لگ جائیں گے، اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ نہ اللہ پیپل کانشیس ہے، نہ اللہ پیپل پلیزر ہے۔ لوگوں کو چاہیے وہ گاڈ کانشیس ہوں، وہ گاڈ پلیزر بنے اور اپنی عاقبت، اپنے انجام کی فکر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم میں کوئی شخص ایسا منحوس نہ کھڑا ہو۔ اور منحوس کس کو کہا گیا؟ یہ لال پیلے نیلے رنگ کو نہیں، نحوست گناہ کے اندر ہوتی ہے۔ مشأمہ کی بات ہم نے کی تھی نا، خود کام کر کے برے انجام تک پہنچنا۔ اللہ ایسے لوگوں سے ہمیں بچائے کہ جو انسان کے اندر کا جو فسق اور فجور ہے اس کو وہ انکریج کر کے، اس کی حوصلہ افزائی کر کے اور اس کو سامنے لا کے لوگوں کے رکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔